بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ عون رضا صاحب نے کشی نگر یو پی انڈیا سے سوال کیا ہے کہ حضرت میں نے آپ کے ایک بیان میں سنا تھا اور دوسرے ایک عالم صاحب کے بیان میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بولنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزم حافظ عون رضا صاحب، ایسا ہے کہ صرف وہ الفاظ ہی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بولنے کے بعد مسلمان دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ کام بھی ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر بد مذہبوں کے جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں، ان رسومات میں سے کسی رسم کو انجام دینا یا ان رسومات میں سے کسی رسم کو تعظیم کی نظر سے تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا، اپنانا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں جو دوسری قومیں رہتی ہیں، ان کے مذہبی جو رسومات ہوتی ہیں اور رسمیں ہیں، ان رسموں کو اگر کوئی مسلمان اپنا لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک عمل یہ بھی ہے چوٹی رکھنا، ٹیکا لگانا۔ اسی پر آپ بہت ساری چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی کچھ الفاظ ایسے رائج ہیں کہ اگر ان الفاظ کو زبان پر ادا کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وقتی طور پر میں آپ کو سمجھا دوں اس وقت کہ جیسے کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو خاص طور پر ہماری ماں بہنیں یہ زبان سے الفاظ نکال دیتے ہیں، میرا ہی بچہ رہ گیا تھا یا ان کا ہی بچہ اللہ کو لینے کے لیے رہ گیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ بچے یا جو کچھ ہے ہمارے پاس، یہ خدا کی امانت ہے، سب کچھ تو اسی کی ہے۔ یہ دھن دولت، جتنا مال، دکان، کاروبار، جو کچھ اسی رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ اولاد اسی کی دی ہوئی ہے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ کب تک وہ چاہے کہ ہمارے پاس یہ رہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ تو کسی نے اعتراضاً یہ کہا کہ اللہ کو میرا ہی بچہ لینے کے لیے رہ گیا تھا، یا میرا ہی نوجوان بیٹا رہ گیا تھا، یا کوئی ایسی پریشانی آ گئی، دقت آ گئی، تو ہماری ماں بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کو میرے ہی پر بھیجنا تھا، اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت بھیج دی۔ تو یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جو کفریاں ہیں۔ انسان اس طرح کے الفاظ سے بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ آج موجودہ زمانے میں جو بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں میں، کہ جدھر بھی دیکھو گانے بجانے، جدھر دیکھو گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، آج تو مسلمانوں کا گھر لگ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں دیکھو کہ گانوں کی آواز، جدھر سے دیکھو تو گانوں کی آواز آ رہی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے نوجوان اگر سن رہے ہوں تو میں ان کو دست بستہ ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را باز آ جاؤ۔ گانوں کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو گانا یا سننا گناہ ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو حرام اور سخت حرام ہیں، اور کچھ الفاظ گانوں کے ایسے بھی ہیں، کچھ گانے ایسے بھی ہیں کہ جن کو گانے کے بعد یا سننے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو دائرہ اسلام سے وہ نوجوان خارج ہو جائے گا۔ اب آپ ان گانوں کو گا رہے ہو جو حرام اور ناجائز ہیں، تو آپ نے خود بھی گناہ کیا اور دوسرے جتنوں نے سنا وہ سب کو یہ گناہ ملا، تو ان سب کے گناہ کی وجہ سے ان سب کا گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے خدا را ہوش میں آ جاؤ۔ موبائل کے ٹون میں اور جناب اسٹیٹس میں گانا لگاتے تھے ہمارے نوجوان بھائی، یہ غور نہیں کرتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ایک اسٹیٹس کی وجہ سے یہ آواز کتنے لوگوں کے کانوں تک جائے گی،
ان سب کا گناہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ ان سب، وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی اگر سنیں گے تو، لیکن ان سب کی تعداد کے برابر آپ کو اور آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا، آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ تو وہ رہے جو گانے کے الفاظ حرام اور ناجائز ہیں، لیکن گانے کے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں، کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جو کفریہ ہیں، یعنی جن کو گنگنانے کے بعد، بولنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گانوں میں ایک شعر آتا ہے، نقل کفر نباشد، یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں نقل کے طور پر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جیسے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ نعوذ باللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی گئی، یعنی اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اللہ بھی نہیں جانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے، قطرے قطرے کا علم رکھتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا جس نے ایسا کہا نعوذ باللہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں رہ گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یہ کفریہ گانا ہے، کفریہ اشعار ہیں یہ، یعنی ان گانوں کو گانے کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی گئی ہے، یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ میرے محبوب کس نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی سوچتا ہوگا، جبکہ کائنات کی ہر چیز کو بنانے والی ذات خدا کی ذات ہے، ہر چیز میں خدا کی قدرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، پودے، جتنے جو کچھ ہے، پیڑ پودے، سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نفی کی گئی ہے، اور کس نے بنایا ہے خدا یہ سوچتا ہوگا نعوذ باللہ، تو یہ کہنا بالکل کفریہ ہے۔ مسلمان اگر جس نے یہ کہا ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہ گیا، اب وہ دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو ان باتوں سے توبہ کرنی ہوگی اور کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، یعنی ازسرِ نو اس کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کسی پیر سے مرید ہو چکا ہے تو اس کی بیعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ان لفظوں کو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہلکے سے لیا جاتا ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ سناتا ہوں، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور 118 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ وہ کیسے؟ انہی اشعار یا اسی طرح کی گفتگو کرنے کی وجہ سے، اسی طرح کے اشعار پڑھنے کی وجہ سے، صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا تو شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ اور ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 23-21 نمبر حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بے شک آدمی ایک بات کہتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، وہ حرج نہیں سمجھتا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے سبب 70 سال جہنم میں گرتا رہے گا۔ الامان والحفیظ۔ اور آگے معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، 11-29 نمبر حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی شخص اللہ عز و جل کی ناراضگی کی بات کرتا ہے
وہ اس مقام تک پہنچتی ہے، وہ بات اس مقام تک پہنچتی ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ پس اللہ تبارک و تعالی اس کلام یعنی اس بات کی وجہ سے اس پر اپنی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی زبان سے اس طرح کے اشعار، اس طرح کے گانے گانے سے باز آ جاؤ، کہیں ہمارا قیمتی سرمایہ یعنی ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے جو نوجوان ہر وقت کانوں میں کیا کہیں یہ ٹھوسے رہتے ہیں، کلپ اور وغیرہ یہ اس طرح سے، اور ایئر فون لگائے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، کوئی دنیا والا آپ سے نہیں سن رہا، نہیں سنتا ہوگا، لیکن خدا علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کیا کر رہے ہو، کیا سن رہے ہو، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ان گانوں کے ذریعے سے کہیں تمہارا بھی ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے، اور یہ جو اسٹیٹس میں لگاتے ہو یا اپنے موبائل فون کے ٹون میں لگاتے ہو، ان گانوں کو سن کر جو میں نے عرض کیا، ابھی بتایا، نقل کیا، کہیں ان کا بھی ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو ان کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے میں آپ کا حصہ شامل ہے، تو اس میں آپ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں، اور ایمان کو تباہ و برباد کرنے میں آپ بھی شریک ہیں۔ خدا را باز آ جاؤ، میری اس گفتگو کو سن کر توبہ کر لو، اب تک جتنے گناہ کیے ہیں خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور ان جو اب تک کفریہ الفاظ بکے ہیں، اب تک جو کفریہ کام کیے اب تک کیا ہے، ان سب باتوں سے، ان سب عملوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور سچے دل سے، صدق دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح بھی کرنا ضروری ہے۔ کسی پیر سے مرید ہو چکے تھے تو اب دوبارہ مرید ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ ان باتوں کو خود بھی سنیے غور سے، اپنے دوست و احباب کو سنائیے، ہو سکے تو میری اس گفتگو کو دوسرے احباب تک شیئر بھی کیجیے، اور میرے اس چینل کو عبداللہ نعیمی یوٹیوب آفیشیل چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور سبسکرائب بھی کیجیے، تاکہ میری بہت ساری جو آنے والی اور آئندہ گفتگو ہے اور باتیں جو ہیں، ان سب باتوں کو میں آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو تا قیامت ایمان ہی ایماندار رہنے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔